الحمدللہ فکر رضا آرگنائزیشن کے تحت ہفتہ وار درس قرآن تسلسل کے ساتھ بفضل اللہ تعالی جاری و ساری ہے۔ آج آپ احباب کی خدمت میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 166 اور 167 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اذ تبرأ الذین تبعوا من الذین تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ فرمایا کہ جب پیشوا اپنے پیروی کرنے والوں سے بیزار ہوں گے اور عذاب دیکھیں گے اور ان کے سب رشتے ناتے کٹ جائیں گے۔ یہاں قیامت کے دن کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ مشرکین اور ان کے پیشوا دونوں ایک دوسرے سے متنفر اور بیزار ہوں گے، کہ جب پیروی کرنے والے لوگ اپنے پیشواؤں کو دیکھیں گے کہ یہ جو ہمیں جس راستے پر چلاتے تھے، تو جس راستے کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ فلاح و بہبود کا راستہ ہے، تو وہی ہمارے پیشوا آج جہنم کے عذاب میں مبتلا ہیں، تو یہ پیروی کرنے والے اپنے ان پیشواؤں سے بیزار ہوں گے اور نفرت کا اظہار کریں گے، اور وہ رب کی بارگاہ میں یہ کہیں گے کہ مولا، ہم جس راستے پر چلے ہیں اس راستے پر ہمیں ان پیشواؤں نے چلایا ہے، ان سرداروں نے چلایا۔ یہ اپنے آپ کو علم کا پہاڑ سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہمیں علم ہے، ہم جانتے ہیں سچا اور جھوٹا کون ہے، ہم جانتے ہیں صحیح اور غلط کون ہے، تو لہٰذا یہ جتنے بھی پیشوا ہیں یہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں، تو انہیں تو دگنا عذاب عطا فرما۔ وہ جو آج دنیا میں اپنے یہودی پیشوا، اپنے عیسائی پیشوا اور اپنے نصرانی پیشوا یا کفار و مشرکین جو اپنے پیشواؤں کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، روز محشر جب ان پیشواؤں کو ہی اللہ کے عذاب میں مبتلا دیکھیں گے تو کہیں گے کہ مولا، ہم خود اپنے طور پر گناہ کی طرف نہیں گئے، بلکہ ان پیشواؤں نے ہمیں گناہوں کی طرف بلایا اور تیرے مقابلے میں شرک کرنے کا حکم دیا، تو لہٰذا تو انہیں دگنا عذاب عطا فرما۔ ایسی نفرت کا اظہار کریں گے۔ اسی طریقے سے پیشوا جب اپنے پیروکار کو دیکھیں گے تو وہ ان سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کریں گے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ پیشواؤں کو اور پیروی کرنے والوں کو دونوں کو عذاب میں مبتلا فرمائے گا، تو جب دونوں ایک دوسروں کو عذاب میں دیکھیں گے تو رب کی بارگاہ میں وہ یہ کہیں گے کہ مولا، ہم ان سے بیزار ہیں اور تو انہیں عذاب عطا فرما۔ پیشوا اپنے پیرووں کے بارے میں، پیروی کرنے والوں کے بارے میں، اور پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں کے بارے میں رب کی بارگاہ میں یہی کہیں گے کہ تو ان کو عذاب عطا فرما، اور ہم ان سے نفرت کرتے ہیں اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ پتہ چلا کہ کفار و مشرکین کے جتنے بھی دنیاوی رشتے ہیں وہ سب قیامت میں اور روز محشر ختم ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، لیکن فرمایا کہ مسلمانوں کا رشتہ، یعنی کہ نیک لوگوں کا، پرہیزگاروں کا رشتہ جو ہے وہ باقی رہے گا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ جو پرہیزگار ہوں گے ان کا رشتہ قائم ہوگا، پیر و مرشد کا رشتہ قائم ہوگا، استاد شاگرد کا رشتہ قائم ہوگا، جو نیک متقی رشتے ہیں، جو پاکیزہ رشتے ہیں وہ قائم و دائم رہیں گے۔ اس کے علاوہ سارے کفار و مشرکین کے اور گناہگاروں کے رشتے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات علیہم وما هم بخارجین من النار۔ فرمایا کہ اور پیروکار کہیں گے اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جائے تو ہم ان پیشواؤں سے ایسے ہی بیزار ہو جاتے جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں۔ اللہ اسی طرح انہیں ان کے اعمال پر اور ان پر حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ اب یہاں کافر انتہائی تمنا کریں گے کہ کاش ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں لوٹ کر جانا مل جائے، اور لوٹ کر جائیں گے تو پیشواؤں سے نفرت کا اور بیزاری کا اظہار بھی کریں گے اور مولا ہم تیری عبادت و ریاضت بھی کریں گے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے وہ لوگ جن کو دنیا میں دین کی تبلیغ کی جاتی،
دین کا پیغام دیا جاتا اور دین کی طرف بلایا جاتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے کی طرف ترغیب دلائی جاتی، تو آج جو رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں یا اللہ کے سوا بھی کسی اور کو معبود سمجھتے ہیں، وہ آج اس بات کو اچھا سمجھ رہے ہیں، لیکن روز محشر جب ان کو اس بات کا یقین ہوگا تو انتہائی ندامت، شرمندگی اور حسرت ہوگی، اور وہ رب کی بارگاہ میں کہیں گے کہ مولا ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں جانے کا موقع عنایت فرما۔ ہم جائیں گے اور سارے اپنے مشرک پیشواؤں سے نفرت کا اظہار اور بیزاری کا اظہار کریں گے اور تیری ہی عبادت و ریاست کریں گے، لیکن اس وقت فقط حسرت کے اور تمنا کی کچھ نہیں رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کسی کو واپس دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا، تو اب ان کی حسرت رہے گی۔ یہ تو تھا کافروں کا معاملہ، لیکن میں اپنے تمام ہی سامعین، سننے والے مسلمان عشاقان رسول سے مخاطب ہو کر یہ توجہ دلانے کے لیے عرض کروں گا، یہ تو کفار کا معاملہ تھا، لیکن مسلمانوں کے بارے میں بھی حدیثیں اور روایتیں آتی ہیں جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ کافر بھی روز محشر حسرت کرے گا۔ اب یہاں اس بات کو بتایا کہ حسرت ہوگی، کافر کو ہوگی، لیکن مسلمان بھی نیکیوں کی کمی اور گناہوں میں ملوث ہونے پر حسرت کا اظہار کریں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مرنے والے کو افسوس اور ندامت ہوگی۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ندامت ہوگی؟ فرمایا اگر نیک ہوگا تو زیادہ نیکیاں نہ کرنے پر نادم ہوگا۔ حسرت کی اور بھی صورتیں ہوں گی، جیسے دوسروں پر ظلم کرنے اور تکلیف دینے والوں کو ڈھیروں ڈھیر نیکیوں کے باوجود حسرت ہوگی، کیونکہ ان کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی۔ اسی طریقے سے ایک اور شخص، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا شخص روز محشر ہوگا جس کو بہت زیادہ حسرت ہوگی۔ فرمایا وہ کون ہوگا؟ فرمایا کہ جسے طلب علم کا موقع ملا لیکن علم حاصل نہ کیا، اسے بھی حسرت ہوگی۔ یعنی کہ ایسا شخص جس کو دنیا میں علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا اور اس نے وہ موقع گوا دیا، فرمایا ایسا شخص بھی روز محشر بڑی حسرت میں مبتلا ہوگا۔ تو وہ لوگ جو درس قرآن، درس حدیث، علم دین کی کوئی محفل ہو اور اس کو حاصل کرنے کے بجائے اس کو اگنور کر دیں، یا ایسی ویڈیو نظر سے گزرے جس میں قرآن اور حدیث بیان کیا جا رہا ہو، جس میں کوئی دین کے احکام بیان کیے جا رہے ہوں، جس میں کوئی شرعی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہو، تو اس کو اگنور کر دیں، تو ایسا شخص بھی علم نہ ہونے کے باوجود بھی وہ علم حاصل کرنے کو پسند نہیں کر رہا، تو ایسا شخص بھی روز محشر بڑی حسرت میں مبتلا ہوگا۔ تو ہم سب کو یہاں جتنے سننے والے لوگ ہیں، دیکھنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ آپ سوشل میڈیا اگر استعمال کر ہی رہے ہیں نا تو اس کو اچھے انداز میں استعمال کریں، علم دین حاصل کرنے کا اس سے فائدہ حاصل کریں، اسی طریقے سے شرعی مسائل سمجھیں، اور اگر آپ ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے باوجود، ذرائع حاصل کرنے کے باوجود آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے اور کسی خرافات میں مبتلا ہیں، تو یقین جانیے ایسا شخص جو علم دین کے مقابلے میں گناہوں کو انتخاب کرتا ہے تو وہ روز محشر حسرت میں مبتلا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو روز محشر ہر طرح کی حسرتوں سے محفوظ فرمائے اور دنیا میں ہی علم دین حاصل کر کے، نیکیاں کر کے اپنے لیے اجر و ثواب اور راحت و تسکین کے اسباب مہیا کرنے کا شرف نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔